میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ وسیم احمد صاحب کے بعد میں ایک بار پھر وسیم احمد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن اب خضاب والے نہیں، پپیے والے ہیں جو وسیم واضح کے نام سے مشہور ہیں، نوجوان ساتھی ہیں ہمارے۔ وسیم واضح صاحب موجود ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب وسیم احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر اور دین کی فکر میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ان پر سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ میں شادیوں میں ہونے والے فضول خرچ اور ماں باپ کے رول پر اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ اسی احساس کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، مختصر وقت ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان جاہل تھا، لوگ ننگے پھرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ زمین پہ پڑا خون بھی چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ دور جاہلیت تھا۔ پھر اللہ نے ہم کو دین عطا کیا۔ جب دین ملا تو ننگا پن چھوٹ گیا، حیا آ گئی، بیٹیوں کا دفن ہونا چھوٹ گیا، ان کی قدر آ گئی، حلال حرام کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ جب دین کو سنبھالا تو ترقی بھی آئی، برکتیں بھی آئیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت پرانی ہے اور دین نیا ہے۔ جاہلیت اولڈ فیشنڈ ہے اور دین ماڈرن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ کھتری پنجابی مسلمان ہیں، آپ سمجھ رہے، کھتری پنجابی۔ ایک دور میں ہماری برادری بھی کفر پر ہی تھی۔ ایک ٹائم تھا جب ہم لوگ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے ہماری برادری بھی کفر پر ہی تھی۔ پھر اللہ نے ہدایت دی، اللہ کا کرم رہا ہم پر۔ جب دین سنبھالا تو ترقی بھی آئی اور برکتیں بھی آئیں۔ میں بچپن میں یاد کرتا ہوں جب شادیوں میں جاتے تھے، اتنی عام سادی شادی ہوتی تھی، اتنا اچھا مزہ آتا تھا، اور اب تو ایسا لگتا ہے ٹی وی چینل چینج کر رہے ہیں، ایک شادی میں جاؤ اگلی ریل، دوسری شادی میں جاؤ اگلی ریل، وہی ٹیمپلیٹ کاپی پیسٹ، وہی ٹیمپلیٹ کاپی پیسٹ۔ تم نے 50 ڈشیں بنائی، وہ 60 ڈشیں بنائے گا، تم 60 بناؤ گے، وہ 70 بنائے گا۔ اس کا خاتمہ نہیں ہے کہیں پر بھی۔ آپ سوچیں کہ ہاں آج میں نے میدان مار لیا، اگلے ہی دن اسی وینیو پہ وہی مہمان اس سے بہتر شادی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور 4 گھنٹے بعد وہ دولہا کا نام بھی نہیں پوچھتے کہ کون ہے وہ۔ بہرحال جب وہ عام شادیاں ہوتی تھیں تو سادگی بھی تھی، حیا بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی۔ طلاق جیسے لفظ کا نام بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ اولاد، مال، جائیداد، ہر چیز میں برکت اور ترقی ہوتی تھی۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے آج ہم نے اپنے اندر کے اس پنجابی کھتری کو پھر سے جگا دیا ہے۔ آج ہماری شادیوں میں میوزک، ہماری شادیوں میں ڈانس، ہماری شادیوں میں مکس گیدرنگ آ چکی ہے۔ بہت لوگ گئے ہوں گے، بہت لوگ نہیں گئے ہوں گے، لیکن جو گئے ہیں اور اگر انہیں افسوس نہیں ہے تو اس بات پہ افسوس ہے۔ ہماری بچیاں بے حیائی کے لباس میں پھر رہی ہیں، ہمارے بچے ڈانس اور حرام محفلوں کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان بچوں کے ماں باپ جو ایسا کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی عزت کا جنازہ یقین مانی اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو لوگ پھر سے ننگے پن اور بے حیائی کی طرف ہم کو لے کے جا رہے ہیں، وہ ماڈرن ہیں یا جاہل ہیں؟ آپ بتائیے، وہ ماڈرن ہیں یا جاہل ہیں؟ پلیز، جاہل ہیں، یقیناً جاہل ہیں۔ اور ایسے جاہلیت کی طرف اگر ہم کو لے کر جائے گا تو یہ جہنم کی دوڑ ہے۔ اس میں جو فرسٹ آئے گا وہ آ جائے، ہمیں نہیں آنا انشاءاللہ۔ ایک مثال دیکھیے، نوابوں کے خاندان، افتخار علی پٹودی، بہترین لوگ، دیندار خاندان، بیک گراؤنڈ پیچھے سے، اور ہر چیز میں شان و شوکت میں، پیسوں میں، ایجوکیشن میں، دینیات میں، ہر جگہ آگے۔ ایک غلطی رہ گئی کہ اپنی اولاد کو حرام محفلوں کا پارٹ بننے سے نہیں روکا ان ماں باپ نے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ان کی گھر کی بہو بیٹیاں فلموں میں برہنہ ناچ رہی ہیں، ان کے اس جسم فروشی کے پیسوں سے ان کے گھر چل رہے ہیں، اپنے ہی کندھوں پہ وہ اپنے بزرگوں کی عزت کا جنازہ وہ بھی نکال رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ کیسے نواب ہیں؟ یہ اصلی نواب نہیں ہیں، یہ نقلی نواب ہیں۔
ایسے نقلی نواب ہم کو اپنے آس پاس بھی مل جائیں گے. یہ آپ کو بلائیں گے, یہ لغزشیں دکھائیں گے, یہ آپ کو چھوٹے بڑے خوبصورت کارڈ بھیجیں گے, اور آپ کو فیل ہوگا کہ یار یہ تو میں نے کبھی کرا نہیں, یہاں تو مجھے ایک بار جانا بنتا ہے, ضروری ہے. ایک بار بڑے پیار سے بلایا انہوں نے. لیکن اگر آپ گئے تو آپ اپنے بچوں کے ذہن کو خراب کر کے آئیں گے. 5 سال بعد 10 سال بعد جب اس بچے کی شادی کا نمبر آئے گا, وہ کہے گا ممی وہاں گئے تھے نا, وہاں وہ میوزک ہو رہا تھا, وہاں وہ ڈانس ہو رہا تھا, وہاں وہ ایسا نکاح ہو رہا تھا جیسا فلموں میں ہوتا ہے. تب آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج ہم سب کی ضرورت ہے ماں باپ کو کریکٹ والدین بننے کی. ماں باپ تو ہم سبھی ہیں, تقریباً سبھی کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں, ہونے والی ہیں, ہو جائیں گی, لیکن کریکٹ والدین بننے کی. ایسے میں ہم کیا کریں؟ شادی کے موقع پر اگر کوئی ایسی ڈیمانڈ ہمارے پاس آتی ہے, ماں اور باپ دونوں پہ, خاص طور پہ ماں کا دامن پکڑا جاتا ہے, تب کلیئرلی منع کر دیں. یہ ڈیمانڈ بیٹا سے آ سکتی ہے, بیٹی سے آ سکتی ہے, رشتہ دار سے آ سکتی ہے, سوسائٹی سے آ سکتی ہے. کلیئرلی منع کر دیں. 4 گھنٹے کا فنکشن ہے, کسی کو یاد نہیں رہے گا. اور اگر ایسی جگہ کوئی ہمیں بلائے تو صاف نہ کہنے کا جگرہ رکھیں. مجبوری تھی, ہو گیا, چلے گئے, آئندہ نہیں جائیں گے, اس بات سے توبہ کر لیں. اس نقلی نوابی میں آج کوئی اپنی جائیداد بیچ رہا ہے, کوئی قرض میں ڈوب رہا ہے, کوئی اپنے بزنس کا کیپٹل لاس کر رہا ہے, اور وہ سب ہم میں سے ہی ہیں. یہ جو ان کی ماڈرن لائف ہے نا, لائف سٹائل دکھ رہا ہے, وہ بڑی شان و شوکت, بڑا ماڈرنٹی, یہ 10 سال کے اندر ان کو کھوکھلا کر دے گی, مینٹلی, فائنینشلی, اور شاید دین کے حساب سے بھی. درخواست یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھیے بھی مت. وہ قابل دیکھنے لائق ہے ہی نہیں. یقیناً وہ افسوس کے لائق ہیں کہ ان پہ آپ افسوس کریں, ان پہ ترس کھائیں, اور ان کے لیے دعا کریں, اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں وہ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے, اور اللہ نے ہمیں یہ چیز عطا کری ہمارے دل میں. ایک چھوٹی سی اپیل بھی ہے, اپنی نسلوں کو بچائیے. ایسے نقلی نوابوں کا کلیئرلی بوائیکاٹ کیجیے. کارڈ آئے منع کر دیجیے, میسیج آئے نو لکھ کر بھیج دیجیے. یہی اصلی ماڈرنٹی ہے. جو ہمارا اسلام ہے یہی ماڈرن ہے, باقی سب پیچھے کا ہے. ننگا پن پیچھے. آدی مانو تھا, برہنہ پیدا ہوا, برہنہ چلا, جب دین آیا سمجھ کپڑے آئے. تو اسلام جو ماڈرن ہے اس کو پکڑنے کا آپ کا اندر سے ولولہ ہونا چاہیے. اپنی اولاد کی حفاظت کریں, یہی اسلام کا تقاضا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو, اور تم میں ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شادیوں میں بڑے فنکشن کرنے کے بجائے صدقہ اعلانیہ کیجیے, اپنے بچوں کو عمرے پر بھیجیے, انجمن میڈیکل میں, پروگریسو میں, یہاں پر ڈونیشن کیجیے. ایسی جگہوں پر ڈونیٹ کرنے سے یا صدقہ اعلانیہ کرنے سے آپ خود تو بڑھیا کام کریں گے ہی, لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا, اور ایک مثال بن کے سامنے آئیں گے. اس سے برادری کی بھلائی بھی ہوگی, اور آپ کا آپ کے گھرانے کا نام دونوں جہان میں بلند ہوگا انشاءاللہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک.